اور ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ کچھ لوگ مخصوص لباس اور وضاقتہ اختیار کرنے کو پورا دین سمجھ بیٹھتے ہیں اور وہ مخصوص شعار کو اختیار کرنے پر اپنے آپ کو پکا مسلمان اور باقی لوگوں کے بارے میں ذہن کچھ اور رکھتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دین کی کتنی قدریں ہیں جو اس غلط فہمی میں وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تو پکے دیندار ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اخلاقیات، اقدار، اللہ کی مخلوق کی خدمت، اس کو دین قرار دے کے دین کی مبادیات کو، ارکان دین کو، اسلام کو ترک کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار کرنا اور شفقت کا اظہار کرنا دین ہے، اور یہ نماز، روزہ، حج، ان کا وہ نہ صرف انکار کرتے ہیں عملاً، بلکہ وہ متبادل صورتیں عمومی طور پہ لوگوں کو دیتے ہیں کہ جو حج پہ پیسے لگتے ہیں وہ غریبوں میں بانٹ دیے جائیں، جو قربانی پہ پیسے لگتے ہیں وہ قربانی کرنے والے اس کے پیسے کسی اور کو دے دیں، نماز میں جو وقت لگتا ہے وہ وقت کسی اور جگہ صرف کر لیا جائے۔ اسی طرح دیگر جو اعمال خیر ہیں ان اعمال کی توجیہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا مذہب انسانیت کے نام سے گھڑ لیا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ درست راہ پہ نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے مخصوص وضاقتہ کو، مخصوص لباس کو، چند عبادات کو دین بنا لیا اور دین کی آفاقی تعلیمات کو ترک کر دیا، وہ بھی دین کی روح سے آشنا نہیں ہو پائے، اور جنہوں نے کچھ اخلاقی اطوار کو، کچھ اقدار کو، انسانی ہمدردی کو دین قرار دے کے باقی دین کی مبادیات کا، حتیٰ کہ ارکان اسلام کا رویتاً عملاً انکار کر دیا، تو وہ بھی دین کی روح سے ناآشنا ہوئے۔ اسلام ایک مکمل پیکج ہے، ایک کامل اکمل دین ہے، اپنے ماننے والوں کو اعتقادات سے لے کے اعمال تک، رویوں سے لے کے اقدار تک، طرز زندگی سے لے کے انداز معاشرت تک سب کی تعلیم فراہم کرتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور نیکی کیا ہے، تو آقا کریم نے اس کو جواب دینا چاہا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اس میں پورا دین کا نصاب بیان فرما دیا گیا۔ اب غور کر لیجئے، یہ ایک آیت ہی دین کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو، ولیکن البر، لیکن نیکی کیا ہے، نیکی کی حقیقت کیا ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لایا، والیوم الآخر، اور پچھلے دن پر ایمان لایا، والملائکہ، اور فرشتوں پر ایمان لایا، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان لایا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان لایا۔ یہ ایمانیات سے متعلق۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، راہ گیر اور سائلوں کو وہ مال خرچ کرے، والسائلین وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے پھنسے ہوئے مجبوروں کی مدد کرنے کے لیے مال خرچ کرے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنا قول پورا کرنے والے جب عہد کریں،
والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت۔ اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچ کر دکھائی اور اسلام کے حقیقی نور کو پا لیا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی پرہیزگار ہیں، یہی متقی ہیں۔ اس میں کوئی چیز ترک نہیں گی، ایمانیات بھی ہیں، اعمال بھی ہیں، ارکان دین بھی ہیں، لاچاروں، مریضوں، دکھیوں کی مدد، اعانت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ، پھنسے ہوئوں کی گردن کو چھڑانے کے لیے تگ و تاز، جد و جہد، محنت، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ حتیٰ کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں آتی ہیں، ان تکلیفوں پر صبر کرنا، جو عہد کیے ہیں، پیمان کیے ہیں، ان کو پورا کرنا، اور جب جنگ کی نوبت آئے تو ڈٹ کر کے میدان عمل میں موجود رہنا۔ یہ ساری چیزیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ نیکی کی، بر کی حقیقت کو پا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نماز پر ہی سارا زور دے رہا ہے اور ہمسایوں کا خیال نہیں رکھ رہا، تو اس کی نماز کی نفی تو نہیں ہے کہ نماز وہ نہ پڑھے، چھوڑ دے نماز، لیکن نماز کی حقیقت سے وہ پھر پوری طرح آشنا ہوا نہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں سورہ الماعون کے اندر ارشاد فرمایا کہ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو دکھلاوا کر رہے ہیں، اور ان کا رویہ کیا ہے کہ جو برتنے کی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ نماز کی پابندی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، تہجد بھی قضا نہیں ہوتی، لیکن معون کی شرح میں علماء تفسیر نے لکھا ہے جس طرح نمک ہے، عمومی طور پہ ہمسایوں سے مانگ لیا جاتا ہے، ہمارے دیہاتوں میں وہ جاگ لے لی جاتی ہے وہ دہی جمانے کے لیے، اسی طرح موجودہ دور کے اندر کسی سے وائپر لے لیا، پائپ لے لیا، کسی لے لی، تو مختلف نوعیتوں سے یہ جو چھوٹی چیزیں عاریتاً دے دی جاتی ہیں، یا جس طرح نمک دے دیا جاتا ہے، کسی کو ضرورت کے وقت کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو عاریتاً یا ہبتاً دی جاتی ہیں، آگ دے دی جاتی ہے، ماچس دے دی جاتی ہے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جس نے ہمسائے کو یا کسی کو کھانے کے لیے نمک دے دیا تو جتنا کھانا پکے گا سارے کھانے کا ثواب اس نمک دینے والے کو نصیب ہوگا۔ یعنی باقی چیزیں تو اس نے نہیں دی ہیں، لیکن ان کو ثواب پورے کھانے کا نصیب ہوگا۔ اس طرح کسی نے آگ دے دی تو پورے کھانے کا ثواب اس کو نصیب ہوگا۔ تو اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رویتاً کہ ان سے اگر پائپ مانگو تو وہ نہیں دیتے ہیں، ضرورت کے وقت بائی سائیکل طلب کر لو تو وہ نہیں دیتے ہیں، اسی طرح گوڈی کرنے کے لیے